کروں گا خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا معین الدین چترویدی صاحب قبلہ سے کہ اپنے بہترین خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی حضرت مائک پر تشریف لے آئیں گے۔ ذرا محبت کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دیں یا علی، اور بلند آواز سے کہہ دیں یا علی۔ ایک شعر میں حضرت غازی عباس کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں علی بابا نبی نانا مجھے عباس کہتے ہیں، علی بابا نبی نانا مجھے عباس کہتے ہیں، لو میرا جان لو شجرہ مجھے عباس کہتے ہیں، علی بابا نبی نانا مجھے عباس کہتے ہیں، لو میرا جان لو شجرہ مجھے عباس کہتے ہیں۔ میں ایسا شیر ہوں جس شیر سے خود شیر ڈرتا ہے، مجھے قاتل سے کیا ڈرنا مجھے عباس کہتے ہیں۔ میں ایسا شیر ہوں جس شیر سے خود شیر ڈرتا ہے، مجھے قاتل سے کیا ڈرنا مجھے عباس کہتے ہیں۔ سکینہ کے لیے پانی میں لینے نہر پہ آیا، مجھے پانی نہیں پینا مجھے عباس کہتے ہیں۔ یہ بازو کٹ گئے تو کیا ہوا، چابی چلی جائے علم جھکنے نہیں دوں گا مجھے عباس کہتے ہیں، علم جھکنے نہیں دوں گا مجھے عباس کہتے ہیں۔ انہی مصروں کے ساتھ حضرت کا خطاب سماعت کر لیں۔ آئیے استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی فضاؤں میں کر لیں۔ نعرہ تکبیر، سارے لوگ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک امام اعظم، عرس وزیری، فیضان وزیری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء شرائع نتیجے آزمائش الاسلام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ ایک ولی کی بارگاہ میں تشریف فرما، جتنی دیر تک آپ بیٹھے رہیں گے آپ کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ تھوڑا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت وزیر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شعر دے رہا ہوں، حضور مناظرہ پر۔ رحمت انوار کی سائے میں ہے وزیر، رحمت انوار کے سائے میں ہے وزیر دیا، اللہ کے محبوب ہے وزیر دیا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب ہے وزیر دیا، اور اعلان کر دو اور بتا دو دنیا والوں کو معین، اعلان کر دو اور بتا دو دنیا والوں کو معین، مانگتے جو کچھ بھی پاتے دیتے ہیں وزیر دیا، مانگتے جو کچھ بھی پاتے دیتے ہیں وزیر دیا، اور انگوٹھی لے کر آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں،
انگوٹھی لے کر آئے ہیں، نگینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں۔ اور ہمیں معلوم ہے گلابوں میں خوشبو کہاں سے آئی ہے، ہمیں معلوم ہے گلابوں میں خوشبو کہاں سے آئی ہے۔ سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں، سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ بزم ہے کہ جب میرے سرکار جب اس دھرتی پہ تشریف نہیں لائے تھے، اس سے 40,000 سال پہلے ہندو دھرم کا سب سے بڑا مہادیو ان کی پتنی پاروتی اب یہ کیلاش کے پروت پہ جا کر سوال کرتی ہے، اے میرے مہادیو جو کل کی اوتار آنے والے ہیں وہ کس جگہ پہ آئیں گے، کس وقت آئیں گے، تو کیا کہتے نظر آتے ہیں، کیا کہتے نظر آتے ہیں؟ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات اس بزم میں آپ بیٹھنے سے کترایا کرتے ہیں، اس محفل میں بیٹھنے سے کترایا کرتے ہیں، لیکن وہ سرکار کی محفل ہے، وہ سرکار کی ذات ہے کہ جب میرے سرکار جب اس دھرتی پہ تشریف نہیں لائے اس سے 40,000 سال پہلے وہ ان کے مہادیو کیا کہتے نظر آتے ہیں؟ یسور وید میں شمبل گرام مکھش برام مناش مہادمانش ماتا کا براماشتی جھوگے جھوگے مہا شمبل گرام کے مارے شمبل کے مارے شانتی ہوا کرتا ہے، اور اسے اگر اردو میں ٹرانسلیشن کیا جائے تو چین ہوتا ہے، اور اگر عربی میں ٹرانسلیشن کیا جائے تو امن ہوا کرتا ہے۔ کہ سبحان اللہ، اور گرام کے مارے گاؤں یعنی شانتی والے گاؤں میں آئیں گے۔ اور پروتی نے یہ سوال کیا، اے میرے مہادیو جو کل کی اوتار آنے والے ہیں یہ تو مجھے پتہ چل گیا، لیکن ذرا یہ بتا دے اس وقت سے آئیں گے تو کیا کہتے نظر آتے ہیں؟ جدم سمجھ شعانم جد جد جدو جنی گریت محمدن اوتارم نمو رات ہوتی ہوگی، صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہوگی، صبح شادی کا سہانا وقت ہوگا۔ یہی تو دنیا کے سائنسدانوں نے ریسرچ کر کے بتا دیا، اگر کسی کو آرمی میں بھرتی ہونا ہے تو صبح شادی کے وقت دوڑے گا کامیاب ہو جائے گا، اگر کسی کو سپاہی میں بھرتی ہونا ہے صبح شادی کے وقت دوڑے گا کامیاب ہو جائے گا۔ ڈاکٹروں نے بھی ریسرچ کر کے بتا دیا، اگر کسی کی ہارٹ کی بیماری ہو جائے واقعی اگر صبح شادی کے وقت اگر چلے گا تو اس کی ساری بیماری ٹھیک ہوئی۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے جو آنے والے سمے میں آیا ہے، جو آنے والے وقت میں آیا ہے، کوئی عام انسان نہیں بلکہ شہنشاہ کون ہے۔ اور میرے دوستوں مجھے کہہ لینے سے سبحان اللہ، کہ جس طرح آج ہمارے سرزمین پہ اس دھرتی ہندوستان میں آپس میں نفرت بھرا جا رہا ہے، لیکن مجھے کہہ لینے دیا جائے کیا کہتے نظر آتے ہیں؟ آتی اگر صبح سات فجر کی آذان میں جب بھور کے وقت یہ مسجد میں مؤذن صاحب بلاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ادھر مندر میں یہ مندر میں بھور کے وقت وہ پنڈت صاحب کیا کہتے نظر آتے ہیں؟ ہری اوم ہاں ہاں ہری اوم وہی سب سے بڑا ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ ادھر مسجد میں مؤذن صاحب پکارتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ادھر مندر میں بھور کے وقت جب پنڈت صاحب کہتے ہیں ہری اوم ہاں ہاں ہری اوم ہاں ہاں، وہی سب سے بڑا ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ جب دونوں طرف سے بڑائی ہو رہی ہے تو آپس میں کیوں لڑائی ہو رہی ہے؟ سبحان یہ شکشا کی کمی ہے۔ اگر وہ بھی اپنے دھرم کی پڑھائی پڑھ لیں گے انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ دھرم کیا ہوا کرتا ہے، مذہب کیا ہوا۔ میرے دوستوں مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ جب یسور وید یہ رگ وید میں یعنی میرے مصطفیٰ کے والدین کا نام آتا ہے، کیا کہتے نظر آتے ہیں؟ ہری اوم منگلم بھگوان وشنو منگلم گرودھک منگلم پرنمبھک منگلم تنا ہری ہری اوم گجانم بہت بڑا پیتم جل بھوم پھل چارو بھکشم اوم اشو بنڈا سکم نمامی پاک پنجرم آؤ بھگنیشور سواہا۔
एकंबर अमृत्यं दोदियानास्ति कंचन यदैदैनादि धर्मस् निर्मधुमस् दूतधानम धर्मस् कृष्णोदरम भारतीर्थम पृथ्वीमाद्यम असुभ्यानम बलमश्वहानम बलदह्यम भक्तदम भक्ष्यम देहरम महावीरम गुरुवम सोति विष्णुयस् ईश्वर भद्रम सौरूपम आसमं पावनम चन्नम दृष्टगंधनारी वर्षा झगड़ा आओ भग्नेश्वर स्वाहा एकम अमृत्यं दोदियानास्ति कंच अल्लाह एक है कायनात का रचयिता एक है संसार का संचालक एक है उसका एक मित्र है जिसके सदक़े में पूरी कायनात बनी सोमवती को अगर अरबी में ट्रांसलेशन किया जाए तो हजरत बीबी आमना हुआ करता है और विष्णु के माने अल्लाह यश के माने इसी को पलट दिया जाए तो हजरत अब्दुल्लाह हुआ करता है इसीलिए तो शायर अपने अंदाज में कहता हुआ नजर आता है जिस गुना भी आ जाए अल्लाह सबसे तू पीछे अल्लाह सब नबी आ गए अल्लाह सबसे तू पीछे अल्लाह सुंदर रूप बने के तो अल्लाह परदेसिया सुंदर रूप बने के तो अल्लाह परदेसिया असाते समंदर पार गया आकाशा तेरे समंदर पार तो गोरी नगरिया आकाश से तो हो री दुवरिया पार देसिया से तो हो री दुवरिया पार देसिया हिंदू धर्म की चार ऋग वेद अथर्ववेद सामवेद यजुर्वेद सामवेद वो क्या कहते हैं जरा देखें ओ हरि उर्मिदा पुर्मदम पुर्णपुन नमन्तिशति ओ नष्पुर्मिदा शीशति ओ शांति 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 गणेशं चन्नं शिशंनं शशांकं चन्नं शिशंनं पर्वतं चन्नं शिशंनं आशां पावनं चन्नं कृष्णं त्राणे वर्षा झगड़ा आओ भग्नेश्वर स्वाहा क्या कहते नजर आते हैं वाकई हैदराबाद का रहने वाला एक पंडित साहब ये सोमनाथ वर्मा जब उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं उसके सर पे कोई पगड़ी नहीं उसके माथे पे चंदन का टीका है एक हाथ में त्रिशूल है दूसरे हाथ में लोटा है जब अगर वो चलता है तो राम राम कहता है और अगर जबान खोलता है तो या नबी का विर्द करता हुआ नजर आता है क्या सुभान अल्लाह आगे बोल सुभान अल्लाह और क्या कहता नजर आता है कि सारा जग छूटे तो छूटे सारा जग छूटे तो छूटे दया धर्म मत छोड़ सारा जग छूटे तो छूटे दया धर्म मत छोड़ जिसने किया है जग को रचना जिसने किया है जग को रचना उससे नाता छोड़ लोगो उससे नाता ये कलम तोड़ कर रख दिया और क्या कहता नजर आता है क्या कहता नजर आता है कि माटी की मूरत को पूजे माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान माटी की मूरत
بڑی ہے شان لوگو، اس کی بڑی ہے شان، اس کی بڑی ہے شان لوگو، اس کی بڑی ہے شان۔ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پہ جان دے دے گا، اور تلاوت کر کلام پاک کا تو ہو جائے گا اندازہ، تلاوت کر کلام پاک کا تو ہو جائے گا اندازہ، محمد کون ہے جس کا پتہ قرآن دے دے گا، محمد کون ہے جس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، واقعی اس ولی کی بارگاہ میں آپ ہے کہ اس جگہ پہ واقعی اس جگہ حضرت وزیر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ سے آپ فیض لے رہے ہیں۔ ارے میرا گھومنے والے گھومتے رہے، لیکن واقعی جو خوش نصیب ہے وہ اس جگہ پہ حاضر ہے۔ اگر ہمیں فیض لینا ہے تو نیت کی قربانی دے کر یہ میلے کو نہیں دیکھا کرتا، بلکہ یہ بس میں نبی میں آ کر بیٹھا کرتا ہے۔ وہ ارے یہی تو دیوانگی کا عالم ہے، یہی تو دیوانے ہیں، یہ عاشق کی طرح چلے آتے ہیں، دیوانوں کی طرح چلے آتے ہیں۔ ارے بد نصیبوں، آج کی مبارک رات ہے، کیونکہ اگر فیض لینا ہے تو اس رحمت کے بارش میں آ کر، اس برکت کی محفل میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ اس لیے کہ حضرت وزیر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ سے یہ فیض ملتا چلا جا رہا ہے اور لوگ فیض یاب ہوتے چلے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اللہ میاں، فیضان تاج الاولیاء، عرس وزیری، فیضان وزیری، نعرہ تکبیر۔ ارے یہی تو دیکھ لو، جب میرے مصطفیٰ نے یہ فرما دیا کہ نبوت ختم ہوتی ہے، ولایت شروع ہوتی ہے، ولایت شروع ہوتی ہے۔ بابا سبحان اللہ۔ ولایت اگر میرے آقا نے دیا تو کسے دیا؟ کسی اور کو نہیں، بلکہ میرے مولا علی کے مرتضیٰ کو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ وہ میرے آقا کہ جب مولا علی جب پیدا ہوئے تو نہ کوئی ہاسپٹل میں نہ کوئی گھر میں، اگر پیدا ہوئے تو کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، کتنا مرتبہ والے ہیں، واہ واہ، بے شک بے شک۔ کتنا اعلیٰ درجہ رکھنے والے ہیں کہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب وہ وقت آیا تو حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں، بیت المقدس میں وہ بھی قبلہ ہے، کعبہ بھی قبلہ ہے۔ جب بیت المقدس میں تھی تو میرے خدا نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جا کے کہہ دے مریم بیت المقدس سے باہر آ جائے، باہر آ جائے۔ اور جب میرے مولا علی پھر جب ولادت کا وقت ہوا تو ان کی ماں کو یہ اس جگہ پہ یہ میرے مولا علی کی جب ولادت کا وقت آیا تو جبرائیل علی سے خدا بندہ قدوس نے فرما دیا اے جبرائیل کہہ دے کہ مولا علی کی ماں کعبے کے اندر چلے۔ یہ نہ سمجھے کہ مولا علی کعبے کے اندر، حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے باہر، مولا علی نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ وہ نبی، یہ امتی، اگر کوئی نواسا نانا کے کندھے پہ بیٹھ جائے تو وہ نانا نہیں ہو سکتا، وہ نواسا ہی رہے گا، وہ نواسا ہی رہے گا۔ تو مجھے کہنے دیا جائے کہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے وہ کعبہ اگر ہندوستان سے اگر کوئی نماز کا رخ کیا کرتا ہے تو کعبے کی طرف رخ کیا کرتا ہے۔ امریکہ میں اگر کوئی نماز پڑھنے والا ہو تو اگر سجدہ کیا جاتا ہے کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتا ہے۔ اگر اور دیش کا اگر کوئی
कोई अगर इबादत करता है तो काबे को तरफ रुख करके करता है। या मौला अली, आप तो काबे के अंदर पैदा हुए, आप तो काबे के अंदर पैदा हुए, तो जब काबे के अंदर पैदा हुए तो 3 दिन तक आंख नहीं खुली। कितने दिन तक? 3 दिन का। जरा हाथ उठा कर बोलिए सुभान अल्लाह। 3 दिन तक आंख नहीं खुली। या मौला अली, अरे जब काबे के अंदर आप पैदा हुए तो काबे को देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग उस जगह पे जा रहे हैं, इतने पैसे खर्च करके जा रहे हैं। आप तो काबे के अंदर पैदा हुए, ये काबे को क्यों नहीं देखा? 3 दिन तक आंख नहीं खुली। जैसे ही मेरे मुस्तफा, जब मेरे मुस्तफा के कानों से जब ये आवाज टकराती है कि मेरा भाई काबे के अंदर आया है, मेरे आका जाते हैं काबे में, है मेरी चची जान, जो मेरा भाई आपके गोद में है उसे मुझे दे दीजिए, मेरे गोद में दे दीजिए। मेरे दोस्तों, आपकी अपनी जान रोने लगती है, कहते हैं ऐ मेरे बेटे मैं क्या कहूँ, अरे मेरा बेटा जो गोद में आया है वो देख नहीं सकता है, वो नाबीना है, वो अंधा है। मेरे दोस्तों, मेरे आका ने गोद में लिया, जैसे ही गोद में लेना था कि हजरत अली के मुर्तजा की आंख खुल गई। बेशक की आंख खुल गई। जब आंख खुली मेरे आका ने गोद में लिया, इनकी आंख खुल गई। या मौला अली, अरे जब मेरे मौला अली ने ये पैगाम दे दिया, कई लोगों तुम ये समझ रहे हो कि जो काबे के अंदर बच्चा पैदा हुआ है वो देख नहीं सकता, वो नाबीना है, वो बिल्कुल अंधा है। अरे मेरी आंख तो इसलिए नहीं खुल रही थी कि मेरी जब पहली आंख खुले तब काबे के दीवार को न देखे, जब मेरी पहली आंख खुले तब काबे के छत को न देखे, जब मेरी पहली आंख खुले तो काबे के गिलाफ को न देखे, जब मेरी पहली आंख खुले तो मक्का के वादियों को न देखे, जब मेरी पहली आंख खुले तो दुनिया के बहारों को न देखे, जब मेरी पहली आंख खुले तो रसूल पाक के चेहरे मुबारक का दीदार हो जाए, तो मुझे पहले में दिया जाए कि जो पहली नजर अगर मुस्तफा के चेहरे को देख ले तो उसके मर्तबे का आलम क्या होगा, उसके मर्तबे के आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से वजीरी, फैज़ाने वजीरी, सरजमीने सलैया शरीफ। ओ मौला अली, क्या लेने दिया जाए कि ये सूरबेर में वो क्या कहते हैं नजर आते हैं? लहारम महामम लअनस्तुम महामस। लहारम के माने होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, और महामम के माने होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये मंत्र किसी के आत्मा और दिल में उतार दिया जाए तो कोई ऊंचा है तो ऊंचा हो जाया करता है। इसलिए कि हजरत बेलाल को देखा जाए, जब दुनिया के बादशाह के गुलाम थे तो दुनिया के लोग कोई भी नहीं जाना करते, लेकिन यही हजरत बेलाल जब या नबी पुकारने लगे, जब या रसूल का विरद करने लगे तो आगे सब में अगर कोई बादशाह खड़ा है तो उसके बगल में हजरत बेलाल भी खड़े होते हुए नजर आते हैं। तो लोगों ने जिक्र की कुम जन्मन अष्टम पंडितम गौनाम स्वाहा। गंगा और जमुना के दरमियान बीच से एक रास्ता गुजरता है जिसे वैतरणी कहते हैं। उस रास्ते का ताल्लुक सीधा बैकुंठ और स्वर्ग से हुआ करता है। जो डूब कर रह गया वो भी बैकुंठी है, और जो बह गया वो भी बैकुंठी है। वो परम 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 बंधन दानम दक्षिणम भश, वो क्या कहते नजर आते हैं? अगर मानो तो मानो वरना सुन लो, वो क्या कहते नजर आते हैं? गम निगम सोई तेज उतारा अपनी आबार में दे मंझारा, तब सुगिर सब दास घुसाए ससा जगत जग सर सरना। अगर ये हमारे हिंदू सज्जन भाई सुन रहे होंगे तो कहेंगे कि भजन चालू हो गया है। अरे जरा नबी पाक की मोहब्बत में तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। वो गम निगम सोई तेज उतारा अपनी आबाद दे मंझारा, तब सुगिरी सब दास घुसाए ससा जगत जग सर सरनाही। बिन चारो हमेशा भजो नामर मिटे कईशा,
तब अरमान न माने कोई, बिन गुरु दो जग ज्ञान न होई, बिन गुरु दो जग ज्ञान न होई। तुलसी करवट बाध में पर्वत है सब काम, बैकुंठ वासी ना बनो बिना मोहम्मद नाम। बद हो पेश रंग अवतारा बेहद के है छका सारा, तब लगे छूते सुंदरम होई, बिना मोहम्मद पार न होई, बिना मोहम्मद पार न होई। तुम जितना भी तीर्थ यात्रा कर लो, जब तक मेरे नबी का दामन न थामेगा तब तक तेरा बेड़ा पार नहीं होगा। हिंदुस्तान का राजा भोज अक्सर गंगा नदी में न आया करता, उसमें डुबकी लगाया करता, और जब डुबकी लगाकर जब निकलता तो हाथ जोड़ जोड़ चंद्रमा को पूजा किया करता। ये रोजाना का ये मामूल बन गया था। एक रोज ऐसा गुजरा कि वाकई जब वो जैसे ही डुबकी लगा कर निकला, हाथ जोड़कर जब चांद को जब पूजा करने लगा तो चांद एक जगह पे नहीं, चांद कभी उधर घूम रहा है कभी उधर घूम रहा है। उसने वजीर से कहा आज मामला क्या है कि चांद एक जगह पे नहीं है। वजीर ने कहा अरे राजा भोज, इसलिए कि आज मक्के में आंगन में एक बालक सो रहा है और जिधर भी वो उंगली का इशारा कर रहा है चांद उधर ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, जो दुनिया के आम बच्चे जब खिलौने से खेला करते हैं तो कचकाड़े के खिलौने से खेला करते हैं, प्लास्टिक के खिलौने से खेला करते हैं, एल्युमिनियम के खिलौने से खेला करते हैं, लेकिन मेरे आका की साथों है ये प्लास्टिक के खिलौने से नहीं, एल्युमिनियम के खिलौने से नहीं, ये कचकाड़े के खिलौने से नहीं। अगर मेरा रसूल अगर खेला करता है तो चांद और सितारों से खेला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही ये जो वजीर ने कहा कि वो मक्का में बालक आया है, जिधर भी हाथ घुमाता है, अब राजा भोज को ये समझ में आ गया। अब राजा भोज एक सोने का खुदा रखा करता था। अब साल में निकालता, बेटा बेटी मांगना हो उसी से मांगता, जमीनों जायदाद मांगना हो उसी से मांगता, लेकिन अगर उससे बात करना चाहता था वो उससे बात नहीं करता। लेकिन अब उसे यकीन हो गया कि अगर उसके पास मैं अपना ये सोने का खुदा को अगर लेकर जाऊंगा वो जरूर उससे बात करवा देगा। अब ये राजा भोज उस सोने के खुदा को ये हाथ में लिया, लेने के बाद ये सीधा मक्का पहुंच गया। जैसे ही मक्का पहुंचा एक सहाबी से मुलाकात हुई। वो सहाबी ने अर्ज किया ऐ अजनबी बता तुझे कैसे आना हुआ। उसने कहा मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, मैं फकीर आदमी हूँ और मैं तन्हा आया हूँ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ कि जब वो चलते हैं तो उसके ऊपर पहाड़ भी सलातो सलाम पढ़ते हुए वो सहाबी ने अर्ज किया ऐ अजनबी रुक जा। जब वो जगह पे रुक गया वो सहाबी जाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। हुजूर ने फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजनबी आया है, उसे कहना है मैं फकीर आदमी हूँ और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मेरे सरकार ने फरमाया ऐ सहाबी जो आने वाला आया है वो झूठ बोल रहा है, वो फकीर नहीं है बल्कि हिंदुस्तान का राजा भोज है और आया है तो अकेला नहीं आया है, साथ में सोने का खुदा साथ में लेकर आया है। जाओ उसे बुला कर ले आ। मेरे दोस्तों को सहाबी आकर बुला कर ले जाते हैं। राजा भोज ने जैसे कि मेरे मुस्तफा के चेहरे मुबारक को देखा वो आशिक हो गया और ये नमस्कार पाती किया। अज्ञान तुकृत मोहम्मदन अवतारम हो नमो नमः नमस्कार पाती किया। मेरे आका ने फरमाया ऐ राजा भोज बता तुझे कैसे आना। मैंने ये सुना है, मैंने ये हिस्ट्री में पढ़ा है कि अबू जहल के मुट्ठी में कंकरी थी, आपने इशारा किया जो कंकरी बोलती हुई
سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں نے عالم تصور میں پوچھا اے ابو جہل کے مٹھی میں رکھنے والی کنکری، ارے جو جس کے قبضے میں رہتا ہے اسی کا نام لیا کرتا ہے، تو ابو جہل کے مٹھی میں تھی، میرے آقا کا نام کیسے لینے لگی؟ جو جس کا نوکر رہا کرتا ہے اپنے مالک کا نام لیا کرتا ہے، جو جس کا غلام رہا کرتا ہے اپنے آقا کا نام لیا کرتا ہے، میرے آقا کا نام کیسے لینے لگی؟ تو ابو جہل کے مٹھی میں رکھنے والی کنکری کہتی ہے اے نادان، ارے تجھے پتا نہیں میرا جو جسم تھا وہ ابو جہل کے قبضے میں تھا اور میرا جو دل تھا وہ مصطفیٰ کے قبضے میں تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان وزیری، عرس وزیری. جب میرے آقا نے فرمایا اے راجہ بھوج بتا تجھے کیسے آنا ہوا؟ راجہ بھوج نے کہا میرے پاس ایک سونے کا بت ہے، سونے کا خدا ہے، اگر بیٹا بیٹی مانگنا ہو اسی سے مانگتا ہو، زمین و جائیداد مانگنا ہو اسی سے مانگتا ہو، لیکن بات کرنا چاہتا ہو یہ مجھ سے بات نہیں کرتا اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس سے بات کروا دیں گے. میرے آقا نے فرمایا اے راجہ بھوج اپنے سونے کا بت، سونے کا خدا زمین پر رکھ دے. اب وہ زمین پر رکھ دیا. اس کے بعد میرے آقا نے صحابی سے عرض کیا اے صحابی جا گھر سے روٹی اور سالن لے کر آ. جب روٹی اور سالن لے کر جب وہ آتے ہیں تو میرے آقا نے روٹی کا ایک ٹکڑا توڑا، سالن میں بورا اور بورنے کے بعد جب وہ راجہ بھوج کے سونے کے منہ کے پاس لے جاتے ہیں، سونے کا خدا کے پاس لے جاتے ہیں، کہا اے راجہ بھوج کا سونے کا خدا، اے راجہ بھوج کے مہمان، یہ عرب کا دستور ہے جو سب سے پہلے یہاں آتا ہے اسے خادم نوازی کی جاتی ہے، اسے مہمان نوازی کی جاتی ہے، لیکن روٹی کا ٹکڑا کھا لے. جیسے ہی آپ نے فرمایا وہ راجہ بھوج کا سونے کا خدا چھپ کر روٹی کھانا شروع کر دیا، روٹی کھانا شروع کر دیا. اب اس نے کہا آپ تو پرماتما نظر آتے ہیں، آپ تو پرمیشور نظر آتے ہیں، آپ تو ایشور نظر آتے ہیں، آپ تو گور نظر آتے ہیں، آپ تو خدا نظر آتے ہیں، آپ کی تو پوجا ہونی چاہیے. میرے آقا نے فرمایا اے راجہ بھوج میں دنیا میں خدا بننے کے لیے نہیں آیا بلکہ خدا کی پہچان کرانے کے لیے آیا ہوں، خدا کی پہچان کرانے کے لیے آیا ہوں. اسی لیے مجھے کہنے دیا جائے کہ فلک پہ چانداروں کی یہ دیوالی کہاں ہوتی، فلک پہ چانداروں کی یہ دیوالی کہاں ہوتی، آتے سرور عالم تو خوشحالی کہاں ہوتی. ارے کوئی مانے یا نہ مانے پر یہ میرا عقیدہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے پر یہ میرا عقیدہ ہے. لہوتے گنبد خضرا تو ہریالی کہاں ہوتی، لہوتے گنبد خضرا تو ہریالی کہاں ہوتی. برادران ملت اسلامیہ وقت کی کمی ہے لیکن جیسے کے ساتھ مجھے کہنے دیا جائے کہ آپ حضرت وزیر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہے اور دیکھیں پیرے طریقت حضرت مفتی سرفراز احمد صاحب قبلہ آپ کے سامنے میں تشریف رکھتے ہیں. واقعی ان کے چہرے مبارک کا اور مفتی صاحب قبلہ آپ کے سامنے حاضر ہے، ان کے چہرے مبارک کا آپ دیدار کرتے رہے، زیارت کرتے رہے اور واقعی حضرت وزیر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں آپ نہ جانے کہاں سے چل کر اپنی جگہ پہ آئے ہیں. اس لیے آئے ہیں کہ ان کی بارگاہ سے ہمیں کچھ فیض ملے. اس لیے کہ بلی کی وہ بارگاہ ہوا کرتی ہے، نگاہ اٹھتی ہے تو منٹوں میں دل کی دنیا بدل دیا کرتی ہے. ارے یہی تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو جب میرے خواجہ نے دلی میں بھیجا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپنا ہے. آپ کے والدین محترمہ جب مدرسے میں بھیجتی ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، مولوی صاحب نے پڑھایا بیٹا قطب الدین پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، فاتحہ پڑھایا اور بغیر قرآن دیکھے ہوئے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ 14 پارہ پڑھ دیتے. بولیے سبحان اللہ. 14 پارہ پڑھ دیا.
ان کے استاذ المکرم نے فرمایا ہے قطبالدین تجھے میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھایا بغیر قرآن دیکھے ہوئے 14 پارہ پڑھ دیا اور یہ میرا کمال نہیں بلکہ یہ میری ماں کا کمال آج جس طرح سے بزم نبی کی محفل چھوڑ کر لوگ میلہ میں گھوم رہے ہیں قسم خدا کی ہمارے معاشرے کے خاتونوں ارے کم سے کم کنیز فاطمہ بن جاؤ اگر فاطمہ کی کنیز بن گئی تو تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گی آخرت میں بھی کامیاب سبحان اللہ کہ حضرت خواجہ قطبالدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں میری ماں کا کمال ہے میرے دوستوں کیسے کہا اس لیے کہ جب میری ماں جب فجر کے وقت اٹھا کرتی تھی تو پہلے وضو کر کے وہ فجر کی نماز ادا کیا کرتی تھی وہ جھاڑو بھی نہیں لیا کرتی اور 14 پارہ کا حافظ قرآن تھی اور مجھے گود میں لے کر روزانہ 14 پارہ پڑھ لیا کرتی تھی اس کے بعد گھر میں جھاڑو دیا کرتی تھی اور جب وہ 14 پارہ روزانہ پڑھتی رہا کرتی تھی تو میں اسے یاد کر لیا کاش میری ماں اگر 30 پارہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتی تو میں پورے 30 پارے کا حافظ قرآن بن اب یہی نوجوانی کا عالم جب ہوا حضرت خواجہ قطبالدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جب نوجوانی کا عالم ہوا ایسا معاملہ ہوا کہ جب دلی کے گلیوں سے گزر رہے ہیں دلی کے بازاروں سے گزر رہے ہیں ادھر سے بھی گزر رہے ہیں واقعی اس جگہ پہ کافر ان کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حضرت خواجہ قطبالدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دوڑے گھر آتے ہیں اپنے امی جان سے فرماتے ہیں اے میری امی جان آج تو غضب ہو گیا کہا کیا ہوا بیٹا کہا امی جان آج تو غضب ہو گیا جس گلی سے میں گزر رہا ہوں جس بازار سے میں گزر رہا ہوں لوگ میرا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں اپنی امی جان نے فرمایا اے میرے بیٹے یہ تیرا کمال نہیں یہ تیرا کمال نہیں ہے بلکہ تیری ماں کا کمال تیری ماں کا کمال ہے کہا ہے میری امی جان کیسے آپ کا کمال ہے اس لیے کہ آپ تو گھر میں رہا کرتی ہیں آپ تو 4 دیواری کے اندر رہا کرتی ہیں میں گلیوں اور بازاروں سے گزرا کرتا ہوں تو آپ کے امی جان فرماتی ہے اے میرے بیٹے قطبالدین جو تیرا چہرہ نور کی طرح چمک رہا ہے جب تجھے میں اپنے پستان سے دودھ پلایا کرتی تھی تو پہلے وضو کر لیا کرتی تھی اس کے بعد دودھ پلایا سبحان اللہ سبحان اثر ہے جو تیرا چہرہ نور کی طرح چمک رہا ہے جو تیرا چہرہ دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے آج اس ولی کی بارگاہ میں آپ آئے ہو دیوانوں کی طرح نیند کی قربانی دے کر ہر چیز کو چھوڑ کر حضرت عظیم الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں آئے ہو قسم خدا کی اپنی نسبت ولیوں سے بیٹھے رہنا اس لیے کہ یہی نسبت آپ کو دنیا بھی سوار دے گی آخرت بے شک سبحان اللہ جب لوگ ہم سے کرتے ہیں کیوں چاہتے ہو کیا ملتا ہے ارے اسے پتا نہیں میں اس لیے ولی کی بارگاہ میں آتا ہوں کہ ولی صرف دنیا ہی میں فیض نہیں دیا کرتے دنیا ہی میں مرادیں نہیں دیا کرتے اگر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اس جگہ پہ بھی اپنی کرامت دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اس لیے کہ ہم ان کے پاک ہاتھوں پہ جب بیت ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پاک ہاتھوں پہ جب منسلک ہوتے ہیں تو یہی ولی حضرت آقا حسین تک ملا دیتے ہیں اور میرے آقا حضرت علی کے مرتضیٰ تک ملا دیتے ہیں اور میرے علی کے مرتضیٰ میرے نبی تک ملا دیتے ہیں اور میرا نبی خدا تک ملا دیا کرتا ہے اس لیے کہ یہی اہل بیت کے لیے میرے آقا حسین نے پورے خاندان والوں کو بتا دیا اور یہ کہا یہ دنیا والوں کو دکھا دیا کہ ایسی چیزوں تم سے ہاتھ مانگتا ہے میں آج میں نہیں
نہیں دینے والا. ارے گردن لینا ہے تو لے لے, لیکن میں اپنا پاک ہاتھ نہیں دیں گے. سبحان اللہ. جب لوگ عبادت کرنے کے لیے لیکن میرے آقا حسین کی ذات وہ ہے کہ جب بچپنا ہے آپ کے امی جان کا ایسا سجدہ ہوا کرتا ہے, لمبا سجدہ کہ ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا کہ رات گزر جاتی. حضرت خاتون جنت فرماتی ہے, اے پروردگار عالم, تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے, کتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ تیری فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا کرتا کہ رات گزر جاتی ہے. اے پروردگار عالم, تو اتنی لمبی رات بنا دے کہ تیری فاطمہ دل کھول کر کے سجدہ ادا کر لے. کہنے سبحان اللہ, دل کھول کر کے سجدہ ادا کر لے. جیسے ہی بیٹا دیکھتا ہے, میرے آقا حسین فرماتے ہیں بچپنے کا عالم ہے. اے میری امی جان, آپ کا اتنا لمبا سجدہ کہ ایک ہی سجدہ میں پوری رات گزر گئی. ارے جب ماں اتنا لمبا سجدہ کر رہی ہے تو آپ کا بیٹا حسین کا سجدہ ایسا ہوگا, اتنا لمبا ہوگا کہ کربلا کے زمین پہ جب سجدے میں جائے گا تو جب تک اپنے نانا جان کے امتی کو بخشا نہ لے گا تب تک میدان محشر میں سجدے سے سر نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وقت کی کمی ہے, جتنا مجھے وقت ملا تھا واقعی یہ ٹائم ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ملے گا تو بیان کروں گا. ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے سبحان اللہ. بس نبی پاک کی پیدائش بیان کر رہا ہوں, اس کے بعد میں رخصت ہو جا رہا ہوں. میرے دوستوں کیا کہتے نظر آتے ہیں, اور شام کے وید میں میرے نبی پاک کی پیدائش کس طرح سے بیان کیا کرتے ہیں. آتم کو سواگتم منگلم, سواگتم سواگتم, اے نبی منگلم, دکھرم سکھرم جیونم منگلم, منگلم گاتا پرو داتا نبی منگلم, اے کوٹی کوٹی بڑا ونت مشتر شکل پرجا جنم, اے دین بندو دھیا نبی ابھینندنم سواگتم, آتما نرمل ادھر مدو دیکھ جنکر جنم, سرمن ہرشی دنم, چھبی بکری تریے درشنم, دانی برم ادیر کرنا ابھی کرشو ستم, آج جوتی جنمن اشتنم, جنم بکی تھی دو دس رجول اولم شمنگلم, آمنا آتی پاونی جننی اوجو بھاگیم, پتر عبداللہ جان پراد باو پاگیم, متر سیدیوبو فاروقو سوانا حیدرم, فاطمہ پریے درشنی اخنین ست کٹنبکم, شاہ امم شاہ امم شاہ امم. کیا کہتے نظر آتے ہیں, ربی الاول بلال ہمیں تاریخ ہے, ایک شبہ کو مبارک دن ہے, صبح شادی کا سہانا وقت ہے. حضرت عبدالمطلب طواف کے لیے حرم شریف گئے ہوئے ہیں. حضرت بی بی آمنہ گھر میں اکیلی ہیں, تنہائی سے گھبراتی ہیں, کاش میرے گھر میں کچھ عورتیں ہوتے مگر کس سے کہیں کس سے بتائے. اچانک آپ نے سر کو اٹھایا, دیکھا یہ تمام عورتوں سے دولت گدا بھرا ہوا ہے. آپ پوچھتی ہیں آپ لوگ کون ہیں, کہاں سے آئی ہیں. ایک خاتون عرض کرتی ہے بی بی آمنہ مبارک ہو, میں ام البشر حوا ہوں. دوسری نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں. تیسری نے کہا میں کنواری بت المریم ہوں. باقی یہ سب قرآن بہشتی ہیں, باقی یہ سب جنت کے حوریں ہیں. آمنہ آج کل میں ان کا دلہا آنے والا ہے. آمنہ سرکار کی آمد ہے. آمنہ تیرے گھر نور و عرفان سے معمور ہے. آمنہ ذرا سب میں گھر سے پکڑ تو نظر ڈالو, فرشتوں کا میلہ لگا ہوا ہے. آمنہ تیرے گھر میں نور کی بارش چمچ برس رہی ہے. اس کو مبرکت کا اصیل وادی گلدستہ دے کر حضرت عبداللہ کے گھر میں مدار ہوگی. جیسے یہ فرش پر آئے زمین اپنی خوش نصیبی کے ناز کرنے لگی. جیسے یہ فرش پر آئے یہ چاند ستارے نغمے گانے لگے کہ جب میرے مصطفیٰ جگ میں آنے لگے, جب میرے مصطفیٰ جگ میں آنے لگے, جب میرے مصطفیٰ جگ میں آنے لگے تو خانقاہ کے بت تھر تھرانے لگے. جیسے ہی وہ فرش پر آئے کائنات کا سینہ بہل گیا. جیسے ہی وہ فرش پر آئے آسمان فرتے وہ سب سے سر بھرا. جیسے ہی وہ فرش پر آئے جنت کی بہاریں چھونے لگی. جیسے ہی وہ فرش پر آئے پیڑ پودے لگنے گانے لگے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ
ورسوله جیسے اللہ تشریف لائے حضرت جبرائیل امین ایک زلزلہ کا جھنڈے لے کر کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے اور سلام نیاز پیش کرنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ہمارا اس آقا کے چاہنے والے ہیں اس آقا کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جس طرح پھر دیکھے اس رسول پاک کا کلمہ پڑھ لیا ہے جس طرح پھر دیکھے اس رسول پاک کی محبت اپنے دل میں جگا لیا ہے اگر یہی محبت ابھی سے لے کر قیامت تک رہے گی ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ہے آخرت میں بھی کامیابی ہے اور جیسے ان میرے آقا حضرت بی بی آمنہ کے گود میں جیسے ہی آئے حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے گود میں لیا اور یہ فرماتے حضرت حلیمہ سعدیہ جب لے کر چلنے لگتی ہے تو اپنے گھر جانے لگتی ہے مکہ والوں نے کہا اے حلیمہ ارے جو مکہ لوگ پوری دنیا کے لوگ لیا کرتے ہیں تو عمرہ کر لیا کرتے ہیں کعبے کا طواف کر لیا کرتے ہیں ذرا کعبے کا طواف تو کر لے میرے دوستو جب حضرت حلیمہ سعدیہ جب یہ کعبے کا طواف کرنے لگتی ہے میرے آقا کو گود میں لے کر تو جدھر جدھر گھوم رہی ہے جدھر جدھر چکر لگا رہی ہے کعبہ ادھر ہی جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے سبحان اللہ کعبہ ادھر ہی جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے لوگوں نے کہا اے حلیمہ یہ کیا ہو رہا ہے جدھر جدھر تو گھوم رہی ہے کعبہ ادھر جھکتا نظر آ رہا ہے میرے دوستو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا ارے یہ میرا کمال نہیں ہے بچے کا کمال ہے میرے حضرت حلیمہ سعدیہ جب یہ فرماتی ہے تو لوگوں نے کہا اگر اس بچے کا کمال ہے تو ایک طرف لٹا دے میرے آقا کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے ایک طرف لٹا دیا اور جب لٹایا تو کعبہ ادھر ہی جھکنا شروع کر دیا ادھر ہی جھکنے لگا اس لیے تو شاعر کہتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور سب نے تو سر جھکایا ہے کعبہ کے سامنے سب نے تو سر جھکایا ہے کعبہ کے سامنے کعبہ جھکا ہے گنبد خضرا کے سامنے کعبہ جھکا ہے گنبد خضرا کے سامنے خوب کھچڑے چمن پھول چونی شاد رہے بات با جاتا ہوں میں کل چھن تیرے آباد رہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ہم سب ایک ساتھ مل کر پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ